FIA کا عمران فاروق قتل کیس کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ۔ اب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ گرفتار ملزمان کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی عمران فاروق قتل کیس سے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ لندن منی لانڈرنگ کیس سے متعلق بھی بڑی خبر ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ منی لانڈرنگ کیس میں تفتیش کے لیے کراچی کے نامزد ڈیپٹی میئر ارشد وہرا کو 1 سال سے بلا رہی ہے۔ ارشد وہرا گزشتہ 1 سال سے لندن جانے سے کترا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے آصف علی زرداری سے سوئٹزرلینڈ میں رکھے $60 ملین کا حساب مانگ لیا۔ شہباز شریف اپنی پرانی روش پر واپس جاتے نظر آ رہے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف اپنے بیانات کی معافی مانگ چکے ہیں؟ آپ کو دکھائیں گے ماضی کی کہانی۔ اور انتہا پسندی دہشت گردی کو جنم دیتی ہے، اور دہشت گردی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ امریکہ میں 50 لوگوں کو قتل کر کے ایک اور مسلم انتہا پسند دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شرمندگی اور مشکلات کا باعث بن گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ پروگرام کا آغاز ایک اہم اور بڑی خبر سے، جس کا تعلق پاکستان ہی سے نہیں برطانیہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہے، کیونکہ اب عمران فاروق مرڈر کیس کے حوالے سے تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور وسیع ہو رہا ہے ان شخصیات کی طرف جو متحدہ قومی موومنٹ پر، ان کے قائد پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں۔ متحدہ کے قائد پر تو الزام لگتا ہی رہا، اس پورے پلان کے حوالے سے بات سامنے آتی ہی رہی، اکیوزڈ مرڈرر جو باتیں کہتے رہے۔ اب نام آ رہا ہے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا۔ متحدہ قومی موومنٹ اور اس سے علیحدہ ہو کر بننے والی سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ کا بھی نام آ رہا ہے۔ MQM کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس جو 6 سال پہلے لندن میں قتل کر دیے گئے تھے، اور اب تک یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، 6 سال سے چل رہا ہے۔ اس کیس میں اہم موڑ سامنے آ رہا ہے۔ FIA نے متحدہ قومی موومنٹ کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں جلد اہم پیش رفت ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کا دورہ کرنے والی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم کی طرف سے فراہم کردہ شواہد اور ملزمان کے اپنے بیانات کی بنیاد پر کیس کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ اور کہاں بڑھ رہا ہے پہلے ہم وہ بتائیں گے، اور پھر اس کیس کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کے ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے حوالے سے جب وہ واپس آئے، ایک بیان ہے، بہت اہم بیان ہے، ہم نے بھی ان سے سوال کیا، وہ بہت اہم ہے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ خالد شمیم نے ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر میں مصطفیٰ کمال کے حوالے سے کیا کہا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ مگر پاک سرزمین پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کو جلد طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کیس میں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ قتل کے مرکزی ملزم نے الزام لگایا ہے کہ انیس قائم خانی عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے تمام چیزوں سے آگاہ تھے، سازش کی منصوبہ بندی سے آگاہ تھے۔ پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ٹیم کی جانب سے ملنے والی معلومات اور قتل کیس میں پاکستان میں گرفتار ملزم کے بیان کی روشنی میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ سینئر حکام نے عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات کے حوالے سے بتایا ہے کہ عمران فاروق قتل کیس کے مرکزی ملزم محسن علی نے اور دوران تفتیش یہ بھی بتایا کہ مصطفیٰ کمال عمران فاروق قتل کے منصوبے کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا، انہیں اس حوالے سے سب پتا ہے، وہ سب بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قتل ہوا، کیا پلاننگ ہوئی، کیا معاملات تھے۔ اور یہ باتیں خالد شمیم اور محسن علی سید کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ خالد شمیم کا ایک اہم بیان ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیا مصطفیٰ کمال اس حوالے سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم ہو یا پھر FIA کی ٹیم، انہیں سب بتائیں گے، انہیں کیا دیکھا، وہ کیا جانتے ہیں، قتل کے بعد کیا کیا ان کے علم میں آیا، کیونکہ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم کے بیان کی روشنی میں MQM کے سینئر رہنما فاروق ستار اور گورنر عشرت العباد سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہ رہی ہے ٹیم۔ انہیں کیا پتا ہے؟ ایک طرف عمران فاروق قتل کیس کا مرکزی ملزم مصطفیٰ کمال کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں سب پتا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، کس طریقے سے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا گیا۔ دوسرا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انیس قائم خانی بھی اس حوالے سے آگاہ ہیں، وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔
اور ہم آپ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوال کر چکے ہیں اور مصطفیٰ کمال اس کا کیا جواب دے چکے ہیں وہ آپ کو دکھانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ ملزم خالد شمیم کی ایک ویڈیو لیک ہوئی، ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جو ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں ہی دکھایا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مصطفیٰ کمال ڈاکٹر عمران فاروق کی میت لینے کے لیے لندن گئے تو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے ان سے کیا کہا، یہ ذرا سنیں۔ گزارش ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ وہ مطلب کہ عوام کو اور حکام کو بتائیں کہ مطلب کہ جب وہ ڈاکٹر عمران فاروق کی باڈی لینے میت لینے لندن گئے تھے رابطہ کمیٹی کے ہمراہ، تو الطاف حسین نے آپ کو کیا کہا تھا، کیونکہ میں اسکاٹ لینڈ کو اور پاکستانی حکام کو بتا چکا ہوں کہ آپ مطلب کہ آپ کو اوپن تھریٹ دی گئی تھی، تو معذرت کے ساتھ کہ آپ کو جو چیز آپ نے مجھے بتائی تھی وہ میں نے بتا دی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بتائیں کیونکہ میں بتا چکا ہوں۔ عوام کی نالج کے لیے آپ کے الفاظ جو آپ نے مجھے بتائے تھے وہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین جب آپ لندن گئے تھے ڈاکٹر عمران فاروق کی میت کے لیے لینے کے لیے، تو الطاف حسین نے آپ کو کہا تھا کہ کام تو اچھا ہو گیا ہے۔ اس بیان کے حوالے سے کام تو اچھا ہو گیا، اور یہ بات کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے اب تک نہیں بتایا کہ ایسی کوئی بات کہی گئی تھی الطاف حسین صاحب کی طرف سے۔ کیا یہ معاملہ تھا 3 مارچ کو جب مصطفیٰ کمال 3 سال بعد پاکستان آئے تو انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی عمران فاروق قتل کیس کا ذکر کیا۔ یہ عمران فاروق کے جو قاتل ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا۔ آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یہ باتیں۔ جس نے عمران فاروق کو قتل کیا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کسی نے یہ سوچا، کیا الطاف حسین صاحب نے یہ سوچا کہ جن بچوں کی تصویریں آتی ہیں، جن لڑکوں کی تصویریں آتی ہیں عمران فاروق کے کابائی کے قاتلوں کی، ان کی بھی ماں ہوگی کوئی اسی شہر میں، اسی ملک میں؟ اور اسی رات مصطفیٰ کمال صاحب جب پہلے دن آئے یہ پریس کانفرنس کی، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو بات آپ ساری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے ہی ڈاکٹر عمران فاروق کو ان لوگوں کے ذریعے مرڈر کرایا؟ تو اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا وہ ذرا سنیں۔ عمران فاروق والا معاملہ آپ نے ایک اہم بات کی ہے آج مصطفیٰ کمال صاحب، اور آپ نے کہا کہ جو عمران فاروق کو جنہوں نے مرڈر کیا ان کی جو تصویریں آتی ہیں وہ جو بچے ہیں ان کی کوئی مائیں نہیں ہیں۔ آپ آلموسٹ امپلائی کر گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ عمران فاروق کو متحدہ قومی موومنٹ نے مروایا۔ نہیں، میں نے یہ والی بات نہیں کی ہے کہ عمران فاروق کو متحدہ قومی موومنٹ نے بنوایا۔ نہیں، میں نے یہ والی بات جب آپ کہتے ہیں کہ جو متحدہ جو عمران فاروق کے مرڈر میں بچے پکڑے گئے ہیں ان کی جو تصویریں آتی ہیں، آپ نے الطاف حسین صاحب کو کہا کہ ان تصویروں کو دیکھیں، ان کی کیا مائیں نہیں ہے، جب آپ دوسرے کارکنوں کا اور سہولت مرزا کا ذکر کر رہے تھے تو یہ کیا امپلائی کر رہے تھے آپ سے؟ ہاں، میں یہ امپلائی کر رہا تھا کہ یہ اپنے یہ لڑکے یہ سارے لوگ جن کو ڈیفینیٹ جن کا تو نام ہی نہیں لینا چاہتے، جن کے لوگ ہیں وہ تو ان کا نام ہی نہیں لینا چاہتے، ان کے لیے تو یہ جو ہے وہ بالکل اچھوت ہیں، یہ سارے کام کروا لیے، ساری چیزیں کروا لی، اور اب اس کا نام میں تو کہتا ہوں، میں تو انہی لوگوں کی بات کروں جن کو آپ اور پورا پاکستان اور ڈیفینیٹلی جو ان کے جو ہے وہ ان سے جو چیزیں کروا لی ان کو دہشت گرد کہتا ہے۔ کوئی ان کو ایم کیو ایم والا تو ان کے نہ ہو تو پہلی پریس ریلیز آتی ہے کہ اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کیا ہے جو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی جانتے ہیں؟ کیونکہ جس دن آئے مصطفیٰ کمال صاحب اس دن ہم نے جب یہ سوال رکھا کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تو کیا آپ کا مطلب یہ تھا کہ انوالوڈ ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں یہ امپلائی نہیں کر رہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں یہ اکیوز کر رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب متحدہ قومی موومنٹ انوالوڈ ہے، ملوث ہے ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں۔ اب جو اکیوزڈ کی بات سامنے آئی ہے اور جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے جا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اکیوزڈ کے مصطفیٰ کمال صاحب سب جانتے ہیں، انیس قائم خانی صاحب سب جانتے ہیں، اگر ان سے جا کے رابطہ کیا جائے گا تو وہ سب بتا دیں گے کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا۔ ایک طرف کیس کے مرکزی ملزم محسن علی سید اور خالد شمیم کا بیان ہے جس کے مطابق مصطفیٰ کمال صاحب اس حوالے سے جانتے ہیں۔ خالد شمیم کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال قتل ہونے کے بعد میت وصول کرنے گئے تھے، اس وقت انہیں الطاف حسین صاحب نے ایسی بات کی اور اس کے بعد انہیں یہ ساری کی ساری بات پتہ چلی۔ مصطفیٰ کمال صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ منظر عام پر لائیں، یا پھر اگر ایف آئی اے کی ٹیم اس سے تحقیقات کرتی ہے، ایف آئی اے کی ٹیم کرنے کیا جا رہی ہے۔ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ خصوصی جیو نیوز۔ زاہد گشکوری بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، کیا ان رہنماؤں سے اب سوال جواب ہوگا، ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے؟ مزید آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟
शाहजेब, اس کے عمران فاروق قتل کیس میں آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کیس میں ایف آئی اے نے اپنی انویسٹیگیشن کا جو سکوپ ہے بڑھا دیا ہے اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور اہم لیڈر جس میں بالخصوص مصطفیٰ کمال شامل ہیں اس کو ایف آئی اے کوسچن کرنا چاہتی ہے اسی کیس کے سلسلے میں. اور ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے دوسرے جو لیڈرز ہیں جس میں ڈاکٹر فاروق ستار اور اس وقت کے سندھ کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد شامل ہیں اس کو بھی کوسچن کرنا چاہتی ہے. اس کی انویسٹیگیشن کا یہ سکوپ اور ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آئی ان شواہد کی روشنی میں جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ٹیم پچھلے مہینے پاکستان آئی تھی. اس نے پاکستانی اتھارٹیز کو یہ شواہد دیے اور ساتھ ساتھ جو اس وقت 3 ملزم اس کیس میں جس کا ٹرائل ہو رہا ہے انہوں نے یہ ثبوت دیے اور اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے کہ کس طرح سے جب یہ مرڈر ہوا جب وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ وہ لوگ اس پوری کہانی سے علم تھے. اسکاٹ لینڈ یارڈ ٹیم نے پاکستان سے پہلی دفعہ محسن علی کو برطانیہ کے حوالے کرنے کا پاکستان سے درخواست کیا ہے. اور شاہزیب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہونا جا رہا ہے کہ جب محسن علی اور خالد شمیم نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ ان کے کافی گہرے روابط تھے ان لوگوں کے ساتھ. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ شاہزیب، ڈائریکٹوریٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ لنڈن سے بھی ہماری براہ راست بات ہوئی ہے عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے. اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ ریگولر کانٹیکٹ میں ہیں اور کیس بتدریج آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ وہ تفصیلات کسی بھی میڈیا ہاؤس سے شیئر نہیں کر سکتے. مگر اہم بات ہے آپ یہ بتائیے کہ پھر اس میں یہ ملوث ہونے کے اوپر اندیشہ ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات ہوگی یا پھر ساری کی ساری انفارمیشن ہونا کہ پارٹی میں ہوتے ہوئے انہیں سب پتہ چل گیا تھا یہ سب جانتے تھے اس حوالے سے تحقیقات ہوگی؟ گزشتہ 4 دن سے ہم اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ہماری بیک گراؤنڈ اور آف دا کیمرہ کافی سینئر آفیسر جو کہ ایف اے ای کے ہیں اور وزارت داخلہ میں ان سے بات ہوئی، میٹنگز ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اب تک ٹھوس شواہد انہیں دیے گئے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ ٹیم کی طرف سے اور دوسرا جو ملزمان تینوں یہاں پر موجود ہیں ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں اس سے یہ سجیشن سامنے آتی ہے کہ یہ تینوں نام جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ اس ساری سٹوری سے با علم ہے، ان کو پتہ ہے اصل سٹوری کا. لیکن یہ ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے کہ آیا کہ وہ اس میں انوالو تھے یا نہیں. یہ ابھی صرف ایف آئی اے ان کو کوسچن کرنا چاہتی. انویسٹیگیشن کا میٹر بعد میں شاید سامنے آئے. بہت شکریہ. بتا رہے تھے کہ ساری سٹوری جانتے ہیں. اب اس سٹوری سے پردہ اٹھائے گا کون؟ ڈاکٹر عشرت العباد اٹھائیں گے، فاروق ستار صاحب اٹھائیں گے، انیس قائم خانی صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب بتائیں گے؟ اگر ساری سٹوری جانتے ہیں تو کب بتائیں گے؟ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر. اس کا تعلق بھی لندن سے ہے اور اس کا تعلق بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. برطانیہ میں ایم کیو ایم قیادت کے خلاف جاری منی لانڈرنگ کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو متحدہ کے سینئر رہنما کی تلاش ہے. وہ سینئر لیڈر اس وقت کراچی میں ہے. یہ سینئر رہنما منی لانڈرنگ کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تعاون نہیں کر رہے. ایم کیو ایم کا سینئر رہنما کوئی اور نہیں، کراچی سے بلدیاتی انتخابات میں جیتنے والے اور نامزد ڈیپٹی میئر ارشد وہرا ہیں. منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی پولیس ارشد وہرا کو تلاش کر رہی ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران اسکاٹ لینڈ یارڈ ارشد وہرا کو 6 مرتبہ فون کالز اور ای میلز کے ذریعے رابطہ کر کے منی لانڈرنگ کیس میں انٹرویو کے لیے رابطہ کر چکی ہے. لیکن ارشد وہرا مسلسل اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد کرنے سے گریز کر رہے ہیں. ارشد وہرا گزشتہ 30 سالوں کے دوران باقاعدہ برطانیہ جاتے رہے ہیں مگر اس دفعہ ان کی طرف سے گریز کیا جا رہا ہے جس کی وجہ منی لانڈرنگ کیس میں پولیس تحقیقات سے بچنا ہے. ایم کیو ایم کی قیادت نے اپنے وکلا سے مشورے کے بعد ارشد وہرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ لندن کا رخ نہ کریں. ہم لندن کا رخ کرتے ہیں. سید مرزا علی شاہ سے پوچھتے ہیں معاملہ کیا. مرزا بہت شکریہ. کیا ارشد وہرا کے حوالے سے کیوں ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ اجتناب کریں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ تعاون کرنے میں؟ ڈیپٹی میئر، نامزد ڈیپٹی میئر کا نام کہاں سے سامنے آ گیا؟ جی شاہزاد، جب اسکاٹ لینڈ یارڈ نے منی لانڈرنگ انویسٹیگیشن شروع ہونے کے بعد ایم کیو ایم سے لنک جو کئی درجن جو اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھنے شروع کیے تو بہت سارے نام جو بہت کی کریکٹرز تھے وہ سامنے آئے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 60 سے زیادہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو یہاں پہ مختلف بینکس میں ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ تھے جن میں سے بہت زیادہ 50 سے زیادہ اکاؤنٹس کو اب بند کر دیا جا چکا ہے. لیکن ان اکاؤنٹس میں ارشد وہرا کا اکاؤنٹ بہت پرومیننٹلی فگر کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ بنی کہ جب الطاف حسین کے گھر پہ چھاپا پڑا اور ان سے انویسٹیگیشن شروع ہوئی
تو یہ سامنے آیا کہ جو اس کے فوراً بعد الطاف حسین نے اپنے جو ان کا پرسنل بینک اکاؤنٹ تھا ایک ہائی اسٹریٹ بینک میں تھا وہاں سے انہوں نے تقریباً £500,000 کی رقم انہوں نے ٹرانسفر کی ارشد وورا کے اکاؤنٹ میں. ارشد وورا کا یہ اکاؤنٹ یہاں کا ایک لوکل بینک کا اس میں تھا اور ارشد وورا چونکہ تقریباً 20-25 سال یہاں پر رہے انہوں نے پڑھا بھی یہاں پر ریگولرلی آتا رہے, بہت پرانا ان کا اکاؤنٹ تھا. اور یہ جب پیسے شفٹ ہوئے ارشد وورا کے اکاؤنٹ میں اس وقت یہ پاکستان میں تھے اور پھر وہیں اس اکاؤنٹ سے یہ پیسے آگے ٹرانسفر ہوئے دبئی کے ایک اکاؤنٹ میں. اس کے بعد الطاف حسین کا وہ اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا اور ڈاکٹر ارشد وورا کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے. اب پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ الطاف حسین کے جب اکاؤنٹس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ اپنے پیسے شفٹ کر رہے ہیں ارشد وورا کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے وہ پیسے باہر چلے گئے. اس سلسلے میں جو ہمارے سورسز نے جو انفارمیشن دی اور جو ڈاکومنٹس ہم نے دیکھے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ارشد وورا نے جب پولیس نے ان سے رابطہ کیا تو وہ ولنگ تھے. ارشد وورا نے پولیس کو یہاں پر یقین دلایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں, وہ انٹرویو کے لیے تیار ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے جیسا کہ آپ نے ایویڈنس بھی ہم نے دکھایا کہ وہ پولیس سے نیگوشیٹ کر رہے تھے کوئی ڈیٹ سیٹ کرنے میں کہ وہ لندن آئے. لیکن پھر جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو لائرز ہیں یہاں پر کوکر بیننگ سولیسیٹر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم کی ریکویسٹ پر انہوں نے اپنی لیگل اوپینین دی اور انہوں نے ارشد وورا کو کہا کہ اگر وہ لندن آتے ہیں اور یہ خاص طور پر یہ پچھلے جولائی میں جب الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو دیگر لوگ تھے ان کی پیشی بھی تھی اس سے پہلے ان کے وکلاء نے یہ اوپینین دی کہ اگر ارشد وورا لندن آئے تو انہیں گرفتار کر دیا جائے گا اور ان سے ایسی معلومات نکل سکتی ہے, ایسی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں اور وہ کچھ ایسی بات کہہ سکتے ہیں جس سے باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم کو بہت کریٹیکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور انہوں نے سختی سے ارشد وورا کو منع کیا کہ وہ لندن نہ آئے. اس کے بعد پوری پارٹی نے مرسل شاہ میں بتا رہے تھے سختی سے منع کیا کہ لندن نہ آئیں, جس کے بعد وہ لندن نہیں گئے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو شاید علم نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب ان تمام بیانات کے حوالے سے جتنی سخت باتیں انہوں نے کی تھی زرداری صاحب کے بارے میں ان سے معافی مانگ چکے ہیں, مگر پھر بات کر رہے ہیں. اب کیوں کر رہے ہیں ذرا آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد. ملک میں پاناما لیکس کے منظر عام پر آنے کے بعد اپوزیشن مسلسل وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے احتساب کا مطالبہ کر رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم سے جو 70 سوالات کیے ان میں وزیر اعظم سے پوچھا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح منی لانڈرنگ کی اور برطانیہ میں جائیداد خریدی. لیکن اسی شور میں اب ایک آواز وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی آئی ہے جو بڑے ہی اگریسو بیانات دیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, پھر دیتے ہیں, مائک تک اکھاڑ دیتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ پھر بولے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین کس کے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اب الزامات سے کام نہیں چلے گا, سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبے لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور $60 ملین یعنی 6 ارب روپے کا احتساب دینا ہوگا. الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے کہ کس نے وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین سٹیش کر رکھا ہے, کس نے کرپشن میں کس کے اپنا سر سے لے کے پاؤں تک اس کا جسم جو ہے وہ دھنسا ہوا ہے. آئیے ان جو اصل جو حقائق ہیں ان سے پردہ اٹھائیں. حساب دینے کی بات کر رہے تھے اور شہباز شریف صاحب بہت سارے بیانات پر معافی مانگ چکے ہیں. شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا, آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیا معافی مانگ چکے ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اشارہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب ہے اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر اعظم میاں نواز شریف بار بار اپنی تقریبوں میں آصف زرداری سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ وہ لوٹی ہوئی دولت سوئٹزرلینڈ سے واپس لائیں. کچھ ایسی بھی باتیں شہباز شریف صاحب نے کی, اس کے بعد آپ کو یاد نہیں ہوگا ایک معافی مانگی جس کا میڈیا پر اظہار بھی کیا. ایک ایسا شاٹ ہے, ایک ایسی ویڈیو ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے دیکھیے کیا کہتے ہیں. وہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں وہ کہاں ہیں, وہ آج کدھر ہیں؟ کیسز تو واپس ہو گئے لیکن وہ دولت تو پاکستان کو واپس نہیں ملی. میں $60 ملین سوئس بینک کا لوٹنے کا ذکر کروں. مسٹر زرداری, آپ نے واقعی 4 سال میں تاریخ رقم کی ہے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, بتاؤ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا پیسہ نہیں ہے؟ مسٹر زرداری, آپ کی سوئس
बैंकों में इस कौम की रकूम, उसको इंशाअल्लाह एक दिन जरूर वापस लेके आएंगे। आसिफ जरदारी की जो डाका दनी है, उसको बताए बगैर मैं चैन से नहीं रह सकता। खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है और इस 23 मार्च यौम पाकिस्तान की कसम है कि जब तक ये कौम इस लूटी हुई दौलत को वापस लाकर अवाम के कदमों में निशावर नहीं करेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें की, खुदा की कसम खाई, 23 मार्च के दिन की कसम खाई शहबाज शरीफ साहब ने, मगर ये 2013 से पहले का माहौल था। बड़ी बड़ी कस्में खा के 3 साल के लिए मामला भूल गए, यहाँ तक भूल गए कि कराची आए, और कराची आने के बाद जब एक मीडिया के नुमाइंदे ने उन्हें याद दिलाए उनके बयानात, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक माफ़ी का जिक्र किया, उन बयानात में माफ़ी का जिक्र किया जो वो देते रहे थे और जिसकी कस्में खाते रहे थे। क्या कहा था जरा देखिए। सवाल तो थोड़ा बहुत तलख है मगर मोहब्बत करने वालों का है, उनसे जारी। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत बातें की थी, रिकॉर्ड है जो मैंने माजरत करनी हुई है। अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूँ, फिर कर लेता हूँ। मेयर साहब ये बताइएगा कि सिंध की कोई तब्दीली का इम्कान है? आप यही चाहते थे? शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन बयानात की मैंने माजरत कर ली थी। आप कहते हैं कि एक दफ़ा फिर माजरत करूं तो एक दफ़ा फिर कर लेता हूं। बड़ी बड़ी कस्में, खुदा की कसम और 23 मार्च के दिन की कस्में, सारी की सारी कस्में अवाम के सामने खाई, फिर माजरत की, फिर आज बोल रहे हैं $60 मिलियन की बातें कर रहे हैं। ये मामला क्या है? क्योंकि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जरदारी साहब गए, तो जरदारी साहब ने कुछ ऐसी बातें की कि 3 साल तक मुफाहमत का ऐसा माहौल बना कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या उसके तहत माफ़ी मांगी थी? क्या कहते थे जरदारी साहब, जरा सुनिए। मैं कहता हूं कि रिकन्सिलिएशन की आपकी हमें ज़रूरत है, आपकी लीडरशिप में हमने काम करना है, सियासत हमने 5 साल बाद करनी है। जरदारी साहब ने कहा था सियासत अब 5 साल बाद करेंगे, मगर सियासत अभी शुरू हो गई। पनामा लीक्स पर पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्या दोबारा $60 मिलियन याद आ गए, जिनकी कस्में 3 साल पहले खाई थी, 3 साल भूले रहे, माफ़ी मांगी थी? मामला क्या है? बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये जरदारी साहब ने क्योंकि वो 5 साल वाला वादा किया था, उन्होंने पहले सियासत शुरू कर दी, तो $60 मिलियन याद आ गए शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने तो कहा मैं माफ़ी मांग चुका हूँ बयानात की जो उन्होंने दिए थे। देखिए शाहज़े, बात ये है कि इस मुल्क में जब जब भी करप्शन की बात हुई है और करप्शन के एहतसाब की बात हुई है, तो साथ साथ हमेशा ये बात होती रही है कि मुल्क जो है वो बड़ी मुश्किलात में है, और पहले मुल्क को जो है वो इन मुश्किलात से जो है वो नकारा जाए ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, और उसके बाद जो है इन सारी चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इन मौक़ों के ऊपर ये बात होती रही है। लेकिन जब अब अगर सारी अपोजिशन या सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिनके ऊपर ऐसे ऐसे करप्शन के इल्ज़ामात हैं कि ख़ुद करप्शन का लफ्ज़ जो है वो उनके लिए जो है वो कम पड़ गया, वो लोग जिन्होंने यानी जो लोग सन 70 का अब उन लोगों से मांगते हैं जिनकी हैवी इंडस्ट्रीज थी सन 70 में, और उनके वालिद साहब जो है वो 1300 के जो है वो मुलाजम थे, और आज वो अरबों और खरबों में खेल रहे हैं, और वो करप्ट लोग जिनसे यानी करप्शन पनाह मांगती थी, वो कहते हैं कि करप्शन का हिसाब होना चाहिए। तो फिर हम भी ये कहते हैं कि चलें, अब अगर सारे मुत्फिक हैं तो आओ एक ऐसा तरीक़ाकार वज़े करें कि उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो उस तमाम करप्शंस का भी हिसाब हो जाए, जिन्होंने कर्ज़े खाए हैं उनका भी हिसाब हो जाए, और अगर किसी ने ऑफशोर कंपनी जो है वो अपने रिज़्क़ हलाल से खोली है या इनकम टैक्स अदा किए बगैर खोली है तो उसका भी हिसाब हो। मगर राना साहब आपने कहा कि मुल्क के होने पे बात आई है तो फिर सबका होना चाहिए। खातिर या 3 साल तक वो शरीफ खानदान के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, तो शरीफ खानदान उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, और उन्होंने जब आपको बोला तो फिर आप मुल्क का इस्तेहकाम भूल गई है। शरीफ खानदान और शहबाज शरीफ साहब फिर बोलने लगे, तो सर ये तो फिर मुकमुका हो गया, ये मुल्क का इस्तेहकाम तो ना हुआ कि आप हमारी करप्शन ना बोले, हम आपकी नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला तो शहबाज शरीफ साहब भी शुरू हो गए। नहीं शाहज़ेब, ये इस तरह की बात नहीं है। बात यह है कि ये बात तो दुरुस्त है कि किसी भी अमल, वो एहतसाब का अमल हो या कोई और अमल हो,
ملک جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بڑھ کے ہے، وہ ترجیح پہ ہے، باقی چیزیں ساری پیچھے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ احتساب ہم نے تو نہیں کسی کا کرنا، احتساب حکومت کسی کا نہیں کر سکتی، کیونکہ حکومتوں کا کیا ہوا احتساب جو ہے وہ کبھی عوام نے قبول نہیں کیا۔ جس حکومت نے جس کا احتساب کیا، بعد میں اگلے الیکشن میں لوگوں نے انہی کو جو ہے وہ ووٹ دیے۔ احتساب جو ہے وہ احتساب کمیشن نے کرنا ہے، وہ احتساب کمیشن جو اب یہ بنانے جا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آؤ بنائیں، اور پھر یہ سارے معاملے اس کو دے دیں، یہ آف شور کمپنیز بھی دے دیں، یہ جو باہر پڑے ہیں پیسے $6 ملین یہ بھی دے دیں، یہ ککس بیکس ہیں وہ بھی دے دیں، یہ جو قرضے کو لوٹے ہیں کھائیں وہ بھی دے دیں، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ حساب ہو جائے۔ لیکن وہ حساب جو ہے وہ احتساب کمیشن کرے گا، گورنمنٹ نہیں کرے گی۔ مگر صاحب یہ احتساب اور $60 ملین شہباز شریف صاحب کو صرف اتنے دن کے لیے یاد آئے ہیں جتنے زرداری صاحب کو آپ شریف خاندان کی پاناما لیکس کے اور یہ سارے معاملات یاد آئے ہیں؟ اگر زرداری صاحب کل بھول گئے تو یہ پھر $60 ملین شہباز شریف صاحب اگلے 2-3 سال کے لیے بھول جائیں گے؟ نہیں شاہزیب، میاں شہباز شریف صاحب نے کب یعنی نیب کو کہا ہے کہ جی آپ وہ $6 ملین کا جو کیس ہے اس کو جو ہے وہ آپ تحقیق نہ کریں؟ مگر رانا صاحب مگر خدا کی قسمیں عوام کے سامنے کھائی، 23 مارچ کے دن کی قسمیں عوام کے سامنے کھائی کہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ $60 ملین پاکستان نہیں لائیں گے۔ سکون سے بیٹھے تھے، $60 ملین سوئٹزرلینڈ کے عدالتوں میں پڑے تھے، بینکوں میں پڑے تھے، سکون سے بیٹھے تھے نا شہباز شریف صاحب۔ یہ اچانک سکون ان کا خراب ہوا ہے تو اپنی وجہ سے ہوا ہے، ملک کے $60 ملین کی وجہ سے تو نہیں ہوا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن شاہزیب بات یہ ہے کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ نیب جو ہے اس کا وجود آ گیا، یہ اب احتساب کرنا جو ہے یہ پنجاب حکومت کا یا چیف منسٹر پنجاب کا کام نہیں ہے، یہ چیئرمین نیب کا کام ہے۔ اب اس لیے بات کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ اب کیونکہ بات ہو رہی ہے نا، یہ ٹی او آرز بن رہے ہیں تو ٹی او آرز بن جائیں نا، جو کک بیکس کے بھی ٹی او آرز بن جائیں، جو بینکوں سے قرضہ مار کے اس کے بھی کک بیکس بن جائیں، اور جس کے یہ کہتے ہیں آف شور اس کے بھی بن جائیں۔ اب جب بات ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب اگر احتساب کرنا ہے، احتساب کا لا بھی بنانا ہے، احتساب کمیشن بھی بنانا ہے، تو پھر سارا حساب ہونا چاہیے نا۔ پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جو ہے وہ یعنی جو سن 70 میں 1300 روپے کے تنخواہ دار تھے، جو پتہ نہیں میٹر ریڈر تھے یا کیا تھے، اور جن کے پاس جو ہے وہ 90 میں صرف ایک سکوٹر تھا، وہ اب جہاز لیے پھرتے ہیں اور وہ اب جو ہے وہ خربوں پتی بنے، ان کو نہ پوچھا جائے کہ آپ نے قرضے معاف کیوں کرائے، آپ نے کک بیکس کیوں لئی، اور آف شور کمپنی کا حساب لیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا حساب ہو۔ یہ ملک کے عوام بھی اور ظاہر ہے اور سیاستدان اور ہم سب بڑا زبردست معاملہ دیکھتے ہیں۔ دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا، کنٹینر پہ موجود تھے، وہ جنہیں میٹر ریڈر کہتے تھے وہ میاں صاحب کے ساتھ تھے، اور خان صاحب کہتے تھے میٹر ریڈر نواز شریف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ آج وہ میٹر ریڈر آپ کو یاد ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہے۔ ویسے عوام بھی کیا کیا دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، 1.5-2 سال میں سارا ہوا ہے۔ میں امید کر رہا ہوں یہ جو آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، شریف خاندان اس پر کھڑا رہے گا، اور اپنا بھی اور زرداری صاحب کا بھی، اور جس کو آپ میٹر ریڈر کہہ رہے ہیں اور جن دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں، ان سب کا پھر احتساب مکمل طور پر ہوگا۔ جی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ اب جو احتساب کمیشن بنے گا وہ کک بیکس کا بھی حساب کرے گا، قرضوں کی معافی کا بھی کرے گا، آف شور کمپنیز کا بھی کرے گا۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باقاعدہ احتساب ہوگا، دیکھتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کی قسمیں شہباز شریف صاحب کھاتے تھے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے، 3 سال سکون میں تھے، اس کے بعد پھر ایک دفعہ خیال آیا ہے، یہ خیال کتنا لمبا عرصہ سروائیو کرے گا اور سسٹین کرے گا، زرداری صاحب کی اپنے بیانات اور پالیسی پر منحصر ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب واقعتاً سچ کہہ رہے ہیں اور 2013 اور 12 والے بیانات نہیں ہیں، کچھ الگ بات ہے۔ تو پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ (9/11) کے حملوں کے بعد امریکہ میں دہشت گردی کے ایک اور واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا میں مسلمانوں پر مشکلات آئی تھی، اور پھر بہت سے واقعات جن میں مسلمان ملوث تھے، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے، ان مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے جن کا دنیا میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مغرب میں جا کر انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے، بٹ سب مشکلات کا شکار ہوئے چند دہشت گردوں کی وجہ سے۔ کل امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے نائٹ کلب پر ہونے والے حملے میں 50 امریکی ہلاک اور 53 زخمی ہوئے۔ اس حملے کے بعد ایک بار پھر سے پوری دنیا میں مسلمان تنقید کی زد میں آ گئے، کیونکہ حملہ آور مسلمان نکلا۔ فعل ایک شخص نے کیا، مگر اس کے اثرات سے پوری دنیا میں بسے 1.5 ارب سے زائد مسلمان اور ہمارا مذہب اسلام تنقید کی زد میں آئے گا۔
امریکہ میں ریپبلکن کی نامزدگی حاصل کرنے والے دوڑ میں سب سے مضبوط امیدوار جو تقریباً نامزدگی حاصل کر ہی چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے متنازع بیانات پہلے ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا پہلے ہی مطالبہ کر چکے ہیں۔ اس طرح کے واقع ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں پر تنقید کا جواز فراہم کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر مغرب میں اپنی محنت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ایک بار پھر سے امریکہ میں عام آدمی کی ہتھیاروں تک آسان رسائی کی بحث چھڑ گئی ہے۔ گن وائلنس ایک بار پھر سے خبروں میں آ گیا ہے۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر براک اوباما نے اورلینڈو واقعے کا اب تک داعش سے براہ راست تعلق ثابت نہ ہونے کا کہا، اور کیونکہ جو قاتل ہے اس نے بھی قبول کیا ہے اور داعش نے بھی قبول کر لیا، مگر زیادہ تر ابھی تک یہ شک ہے کہ شاید اس کا براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، ان کے فلسفے سے متاثر ہوا ہو، یہ کارروائی کر دی ہو، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داعش نے قبول بھی کر لیا ہو۔ نہ صرف براک اوباما بلکہ پوری دنیا سے اس حملے کی مذمت کی جا رہی ہے، مگر ایک بار پھر مسلمان تنقید کی زد میں آئے اور امریکہ میں مسلمان کمیونٹی ایک بار پھر سے وضاحتیں پیش کرتی دکھائی دی۔ دی کاؤنسل ان امریکن اسلامک ریلیشن کے ڈائریکٹر نے صرف صاف الفاظ میں داعش کو خوارج قرار دیا اور انتہا پسندوں کی مذمت کی۔ I have a word for ISIS and their supporters. How would you stand before God and answer to your crimes against innocent people, thousands of innocent people, Muslims, Christians, and other minorities? You do not speak for us. You do not represent us. You are an aberration. You are an outlaw, or as we call it in Islam, they are khawarij. They are outlaws. تم خوارج ہو، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کو کیا جواب دو گے آخرت میں؟ یہ ساری باتیں داعش کے حوالے سے مسلم کمیونٹی کی طرف سے کی گئی، ان کے نمائندوں کی طرف سے کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے 29 سالہ عمر متین افغان نژاد امریکی ہے۔ اس کا خاندان افغانستان سے امریکہ آیا اور یہیں بس گیا۔ عمر متین نیو یارک میں پیدا ہوا اور امریکہ ہی میں پلا بڑھا۔ عمر متین نے کارروائی سے پہلے ایمرجنسی نمبر پہ کال کر کے اپنے داعش سے تعلق کا دعویٰ کیا۔ داعش بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے اور اب تک کی تحقیقات کے مطابق ملزم عمر متین 2 سال قبل شدت پسندوں سے رابطوں کے الزام میں ایف بی آئی کی حراست میں بھی رہا اور اس نے حملے میں استعمال ہونے والی گنز 2 ہفتے قبل خریدیں، اور امریکہ میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ اسے ایف بی آئی کی تحقیقات میں جانے کے باوجود کس طریقے سے یہ ساری کی ساری اسلحہ فراہم کیا گیا، کس طرح اس کی اسلحے تک آسانی سے رسائی ہو گئی۔ اس کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا، مزید چھان بین ہو رہی ہے، جس کے بعد مزید انکشافات سامنے آنے کا امکان ہے، جس کے بعد سے امریکی میڈیا میں مسلمانوں کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کی بحث چھڑ گئی ہے۔ یہ وہی بحث ہے جو امریکہ میں ہر حملے کے بعد ہوتی ہے، جس سے امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگی میں مشکلات اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے سوالات کیے جاتے ہیں، امریکی میڈیا بہت سارے سوالات مسلمانوں کے حوالے سے اٹھاتا ہے، ان کے سیاستدان تنقید کرتے ہیں۔ The Muslim community and the leaders should step up and take a greater role in looking at the young people and the roads that they're going down. You have to accept that responsibility. اور جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ریپبلکن کی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل سب سے مزید امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی۔ صدر براک اوباما سے مطالبہ کیا کہ وہ ریڈیکل اسلام، یہ ٹرم وہ بار بار استعمال کرتے ہیں، کہ وہ ریڈیکل اسلام اور ٹیررزم کا لفظ استعمال کریں یا پھر استعفیٰ دیں۔ انہوں نے لکھا کہ اورلینڈو میں جو کچھ ہوا وہ آغاز ہے، ہماری قیادت کمزور اور غیر مؤثر ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ بیرون ملک میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کیا جائے۔ دیکھیے کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ کس طریقے سے دوسرے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح کی کارروائیوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سیاست دانوں کی سیاست چمکا رہے ہیں اور مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں بہت سارے بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے مسلمان نکل کر آئے۔ بدقسمتی سے 9/11 کے بعد ہونے والی دہشت گردی کی تقریباً تمام کارروائیوں کے تانے بانے مسلمانوں سے مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2004 میں میڈرڈ میں 191 افراد کی ہلاکت کا معاملہ ہوا یا ہو
یا پھر 2005 میں لندن بومنگ کا معاملہ، اس کے علاوہ پیرس میں ہونے والے حالیہ حملوں میں بھی مسلمانوں کا ہاتھ رہا، اور امت مسلمہ کو اس معاملے پر مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی، اور کیونکہ کوئی ایک شخص چند افراد کو قتل کر کے مر جاتا ہے یا پھر چند افراد کا گروہ دہشت گردی کی کارروائی کرتا ہے مغرب میں، مگر باقی مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر جاتا ہے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سیاستدانوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا موقع دیتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، باپردہ خواتین کو نفرت آمیز جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نفرت انگیز رویے کی سب سے بڑی مثال حال ہی میں برطانیہ میں سامنے آئی، جب لندن کی میئرشپ کی دوڑ کے مضبوط امیدوار صادق خان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے بدترین تعصب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مخالفین تو ایک طرف، خود برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بھی صادق خان کا تعلق دہشت گردوں سے جوڑا۔ The honourable member for Tooting has appeared on a platform with him 9 times. This man supports IS. He even shared a platform. But Mr. Speaker, I think they are shouting down this point because they don't want to hear the truth. اور صادق خان کو یہ سب اس لیے بھگتنا پڑا، یہ نفرت آمیز باتیں اس لیے بھگتنی پڑی کہ اسلام کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کر جاتے ہیں، لوگوں کو مار جاتے ہیں، خود مر جاتے ہیں، اور اچھے مسلمان جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے دیکھیے کس قسم کی مشکلات کھڑی کر جاتے ہیں۔ بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی، دہشت گردی کے ان واقعات کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو نفرت اور پھر غیر معمولی چیکنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ محمد یا پھر خان لکھا ہو یا پھر مسلمان نام آپ کا ہے اور آپ پر شک ہو جائے تو پھر غیر معمولی سیکیورٹی چیکنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، حقائق بتا رہے ہیں۔ 2009 میں سابق بھارتی صدر اور ایٹمی سائنسدان ابوالکلام کو امریکی ایئرپورٹ پر برے رویے کا سامنا کرنا پڑا، انہیں جوتے اتار کر تلاشی دینی پڑی۔ فلم سٹار شاہ رخ خان کو ایک بار نہیں 2 بار امریکی ایئرپورٹ پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، وجہ ان کا نام اور مسلمان ہونا تھا۔ اپریل 2012 کو شاہ رخ خان کو امریکی ایئرپورٹ پر 90 منٹ تک حراست میں لیا گیا۔ بات یہیں تک نہیں رکی، 2013 میں بھارتی فلم سٹار عرفان خان کو بھی امریکی ایئرپورٹ پر غیر معمولی سوالات کا جواب دینا پڑا اور سامنا کرنا پڑا۔ 2015 میں باکسر عامر خان کو اپنے امریکہ کے لیے ویزے کے لیے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے سفارش کروانا پڑی۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں جب وہ اپنی فائٹ کے لیے باکسنگ فائٹ کے لیے امریکہ جانا چاہتے تھے تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری فائٹ ہو امریکہ کے اندر، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہو گئے تو پھر کسی بھی مسلمان کا داخلہ جو امریکہ میں نہیں رہتا اس کے پابندی کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے، مگر عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اس کا احساس انتہا پسندی پھیلانے والوں کو کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی کارروائیاں اس طرح کے غیر معمولی اقدامات کا جواز فراہم کرتی ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعے سے جڑے ایک اور اہم حقیقت جو خود امریکہ کے لیے مسائل کھڑی کر رہی ہے اور بحث دوبارہ چھڑ گئی کہ عمر متین 2013 سے FBI کے ریڈار میں تھا، مگر اسے اس کی اسلحے تک فراہمی کیسے ہوئی؟ ہم آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ امریکی صدر براک اوباما بہت سارے وعدے کر کے آئے، ان پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب بھی ہوئے، کچھ میں نہیں ہوئے، اور جو گنز وائلنس ہے، جو امریکہ میں اسلحے کی فراہمی ہے، اس پر پابندی کا وہ بہت بڑا وعدہ کر کے آئے تھے، پورا نہیں کر سکے۔ ہلری کلنٹن اب کر رہی ہیں، کیا وہ پورا کر سکیں گی اگر صدر بن گئی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کے خلاف ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر پیرس میں سب کے پاس اسلحہ ہوتا تو وہ کارروائی نہ ہوتی، اس طریقے سے لوگ نہ مارے جاتے جس طریقے سے مارے گئے تھے۔ براک اوباما متعدد مواقع پر رو بھی چکے ہیں، جب یہاں گن شوٹنگ کی وجہ سے لوگ مارے گئے تو وہ رو کے اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ And each time I learn the news, I react not as a president, but as anybody else would, as a parent. In the hard days to come, that community needs us to be at our best as Americans, and I will do everything in my power as president to help. From high schoolers at Columbine, and from first graders in Newtown, first graders, and from every family who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. All of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. آپ نے دیکھا، مگر یہ مسئلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور اہم خبر پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ عورت کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار اور اس کو حقوق دینے کی بات ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ سینیٹر حمداللہ اور ماروی سمت کا تنازعہ
سوشل میڈیا سے سینٹ تک پہنچ گیا اور لوگ ایک ٹی وی پروگرام میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل تو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے، مگر یہ معاملہ اب سینٹ تک پہنچ گیا ہے۔ آج چیئرمین سینٹ رضا ربانی کو ایک خط موصول ہوا جس میں انہیں اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں سینیٹر حمداللہ کے خلاف رپورٹ سے آگاہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ ماروی سرمد کی طرف سے درج کروائی گئی اور ماروی سرمد نے بھرپور کوشش کی، حالانکہ یہ واقعہ ہو گیا تھا، وہ شکایت لے کے جاتی رہیں، مگر رپورٹ درج کرانے میں بھی ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایک ایسے واقعے کا جس کو سب نے دیکھا اور جس کو پوری طرح نہیں بھی دیکھا تو جتنا دیکھا ایڈٹ ہونے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ قابل تنقید ہے۔ رضا ربانی نے واضح کیا کہ کسی بھی قانونی کارروائی سے پہلے چیئرمین سینٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن پہلے جی ٹی وی کے پروگرام میں خواتین کے حقوق پر بحث کے دوران جے یو آئی ایف کے مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر حمداللہ اور سماجی کارکن ماروی سرمد میں نوک جھونک ہوئی، جو تکرار کے بعد تلخ کلامی اور پھر نازیبا الفاظ کے استعمال تک جا پہنچی۔ ماروی سرمد اپنا موقف دے رہی تھی، ایک دوسرے گیسٹ کے موقف کی تائید کر رہی تھی۔ حمداللہ کو غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے وہ باتیں کی جو اکثر پروگرام میں دکھائی بھی نہیں گئی، جتنی بھی دکھائی گئی وہ ایک سینیٹر کو زیب نہیں دیتی۔ ایک ایسی شخصیت جنہیں عوام کے منتخب نمائندوں نے منتخب کیا ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف تنقید پر حافظ حمداللہ مشتعل ہو گئے اور حافظ صاحب اس قدر آپے سے باہر ہوئے کہ معاملہ تہذیب کے دائرے سے کہیں دور ہی چلا گیا اور واضح رہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک متنازع بل اور متنازع بیانات کی وجہ سے اسلامی نظریاتی کونسل تنقید کی زد میں، اور سینیٹر حمداللہ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی خواتین کے ساتھ ایک اور واقعہ ہو چکا ہے، اس میں بھی ان کی طرف سے کچھ الفاظ استعمال کیے گئے۔ آج پھر یہ واقعہ ہوا، ظاہر ہے ماروی سرمد کا واقعہ زیادہ ایسا ہے جس پر تنقید کی جائے۔ کیا خود مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات کا نوٹس لیں گے؟ کیا سینٹ میں اس حوالے سے آواز اٹھے گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ارکان جو ویسے تو یہ تک کہتے ہیں کہ خاتون کے اوپر ہلکا تشدد کیا جا سکتا ہے، خاتون پر بدتمیزی کی جا سکتی ہے، اسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کا الزام ماروی سرمد لگا رہی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بھی کوئی بات کریں گے؟ کیا میڈیا پر ہی تجزیے اور تبصرے ہوتے رہیں گے یا عملی طور پر یہ بات ثابت کی جائے گی سینٹ کی طرف سے بھی کہ عوام کے منتخبوں کے منتخب نمائندے کس طرح بیہیو کریں، خواتین سے کس طرح بات کریں، اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، خود پارٹیاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، خود اسلامی نظریاتی کونسل اس حوالے سے بات کرے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔